ڈاکٹر نے مریض کا بازو سیدھا کیا اور مایوسی سے سر ہلا دیا۔ بیٹے نے آہستگی سے پوچھا، کیا کوئی چانس نہیں؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، سر اب کوئی چانس نہیں، اب ہمیں وینٹیلیٹر بند کرنا ہوگا۔ بیٹے نے سر نیچے کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مریض کی کہانی 1940 میں شروع ہوئی تھی، جب مریض کے والد لی بیونگ چول نے جنوبی کوریا کے شہر ٹائگو میں چھوٹی سی کمپنی بنائی۔ کوریائی زبان میں 3 ستاروں کو سامسنگ کہتے ہیں۔ قدیم روایات کے مطابق اکٹھے طلوع ہونے والے 3 ستارے کبھی غروب نہیں ہوتے۔ والد لی بیونگ چول نے خوش شگونی کے لیے کمپنی کا نام سامسنگ رکھ دیا۔ یہ لوگ شروع میں فروٹ اور فروزن فش ایکسپورٹ کرتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب تعمیر نو شروع ہوئی تو سامسنگ خوراک سے کنسٹرکشن کی طرف آ گئی اور اس نے دھڑ دھڑ عمارتیں، پلیں اور سڑکیں بنانا شروع کر دی۔ لی بیونگ چول نے ان ٹھیکوں میں کروڑوں روپے کمائے۔ یہ سمجھدار انسان تھے۔ یہ جانتے تھے کہ انسان کو اپنے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہیں رکھنے چاہیے۔ چنانچہ یہ کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل، فیشن اور الیکٹرانکس کے کاروبار میں بھی آ گئے، اور پھر گروپ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا گیا اور کاروبار پھیلتا چلا گیا۔ لی کن ہی لی بیونگ چول کے تیسرے بیٹے تھے۔ یہ کن ذہن اور لاابالی مزاج کے لڑکے تھے۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، لیکن والد انہیں ہر حال میں پڑھانا چاہتے تھے۔ لی کن ہی نے وسیڈا یونیورسٹی ٹوکیو جاپان سے اکنامکس کی ڈگری حاصل کی اور بزنس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے جارج واشنگٹن یونیورسٹی امریکہ میں داخلہ لے لیا۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کا دور لی کی زندگی کا فضول ترین اور ناقابل بیان دور تھا۔ اس دوران یہ اپنی ڈگری تک نامکمل کر سکے تو مجبوراً والد کو انہیں واپس بلانا پڑا، اور واپس آتے ہی انہیں کنسٹرکشن اور ٹریڈنگ کے کام میں لگا دیا۔ یہ گرتے پڑتے کام کرتے رہے، لیکن والد ان کے کام سے مطمئن نہ ہوئے۔ والد کا خیال تھا کہ یہ کمپنی کو ڈبو دیں گے۔ لی بیونگ چول 1987 میں انتقال کر گئے اور لی کن ہی کو مجبوراً کمپنی سنبھالنا پڑ گئی۔ اس وقت یہ کمپنی 34 مختلف شعبہ جات میں کام کر رہی تھی۔ لی کے لیے اگلے 5 سال بہت مشکل ثابت ہوئے۔ یہ ایک دفتر سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے دفتر دوڑ لگاتے رہے تھے، یہاں تک کہ 1993 کا زمانہ آ گیا۔ اس سارے عرصے کے دوران لی کو محسوس ہوا ہم بہت زیادہ مصنوعات بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کوالٹی میں مار کھا رہے ہیں، جبکہ ہمارے حریف صرف 1 یا 2 کام کر رہے ہیں اور ان کی مصنوعات کی کوالٹی سامسنگ سے بہت بہتر ہے۔ لی کو محسوس ہوا کہ اگر ہم نے اپنے حریفوں کو کوالٹی میں مات نہ دی تو ہم بری طرح پٹ جائیں گے۔ چنانچہ اس نے ایک دن تمام ایگزیکٹوز کی میٹنگ بلائی اور ان سے کہا، ہم آج سے اپنے بیوی اور بچوں کے علاوہ سب کچھ بدل رہے ہیں۔ آپ لوگ نقصان کی پرواہ نہ کریں، ہم اگر فٹ پاتھ پر بھی آ جائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ بس صرف اور صرف کوالٹی پر توجہ دیں تاکہ ہماری مصنوعات ہر صورت مارکیٹ میں نمبر 1 ہونی چاہیے۔ سامسنگ کا لوگو ہر برانڈ کی گارنٹی ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ کمپنی کی انتظامیہ نے انہیں سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ وہ ہر قسم کا نقصان برداشت کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ بالآخر تمام ایگزیکٹوز نے ہار مان لی اور تعداد کی بجائے معیار پر کام کرنے کا سمجھوتہ کر لیا۔ شروع کے سال بہت مشکل تھے۔ کمپنی کے گودام کبڑ خانے میں تبدیل ہو گئے۔ مارکیٹ میں سامسنگ کی مصنوعات کا انبار لگ گیا، حتیٰ کہ لوگ سامسنگ کے سائن بورڈ کے قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ ڈسٹریبیوٹرز تک بھاگ گئے، مگر لی پیچھے نہ ہٹے۔ 1995 تک ایک طرف کمپنی کا بیڑا غرق ہو گیا اور دوسری طرف لی کن ہی پر جنوبی کوریا کے صدر رو تائی وو کو $30 ملین رشوت دینے کا الزام لگ گیا۔ یہ تفتیش، انکوائریاں اور عدالتی مقدمات کا سامنا کرتے رہے۔ وہ دور لی کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا، مگر اس دور نے انہیں پگھلا کر کندن بنا دیا اور قدم بقدم مشکلات کا مقابلہ کرتے کرتے یہ نکھرتے چلے گئے۔ سامسنگ اسی دوران ٹیلی ویژن انڈسٹری میں آ گیا اور ان کا ٹی وی دیکھتے ہی دیکھتے مارکیٹ لیڈر بن گیا۔ سامسنگ نے چند ماہ میں پیداوار، معیار اور فروخت میں سونی کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، اور یوں یہ کمپنی 2006 میں اعلیٰ معیار کا گارنٹی کارڈ بن گئی۔ سامسنگ کی مصنوعات ہر گھر تک پہنچ گئیں۔ لی کن ہی نے 1998 میں اسمارٹ فون کا یونٹ بھی لگایا تھا، اور یہ یونٹ گلیکسی کہلاتا تھا۔ گلیکسی جیسے ہی مارکیٹ میں آیا، آتے ہی چھا گیا۔ گلیکسی فونز نے مارکیٹ میں کشتے کے پشتے لگا دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے عالمی برانڈ بن گیا، جس کے بعد سامسنگ $375 بلین کی کمپنی بن گئی۔
لی کن ہی کو فوربس نے 2014 میں دنیا کے 100 بااثر ترین افراد میں بھی شامل کر لیا اور یہ کوریا کا امیر ترین شخص بھی بن گیا۔ یہ ریاست سے بھی امیر ہو گیا۔ لی کن ہی کی کامیابی کا پہلا ستون ٹیکنالوجی تھی۔ اس نے اہل ترین سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر انجینئرز بھرتی کر رکھے تھے، جس کی وجہ سے یہ گروپ پچھلے 10 برسوں سے مارکیٹ کو لیڈ کر رہا ہے۔ دوسرا، یہ گروپ معیار پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ تیسرا، لی کن ہی خرید و فروخت کا ایکسپرٹ تھا۔ یہ راستے کی ہر رکاوٹ کو خرید کر یا گرا کر آگے بڑھ جاتا۔ یہ جنوبی کوریا کے قوانین تک بدلنے کی طاقت رکھتا تھا۔ یہ اپنی مرضی کی حکومتیں بھی لے آتا اور اعلیٰ عدالتوں کے جج بھی تبدیل کر دیتا۔ چنانچہ یہ ریاست کے اندر ایک ریاست بن گیا اور یہ ریاست اصل ریاست سے بھی بڑی اور مضبوط تھی۔ آپ جنوبی کوریا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ملک کے ہر سیاسی اتار چڑھاؤ کے پیچھے سامسنگ اور لی کن ہی ملیں گے۔ یہ درجنوں مرتبہ انکوائریوں، تفتیشوں اور مقدمات کا ہدف بنا۔ اس پر صدور کو رشوت دینے کے الزام بھی لگے اور اسے سیاسی خرید و فروخت یعنی ہارس ٹریڈنگ کا بیوپاری بھی کہا گیا۔ 2008 میں اس پر ٹیکس چوری کے الزامات ثابت ہو گئے اور اس جرم کی پاداش میں اسے سزا بھی ہو گئی، لیکن اس نے عدالت اور حکومت دونوں کو خرید لیا اور یوں اس نے اپنی سزا معاف کرا لی۔ البتہ اسے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کا عہدہ واپس کرنا پڑا۔ یہ پورے کوریا میں بدنام تھا، لیکن اسے کوئی ندامت، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یہ میدان میں ڈٹا رہا۔ یہ خود اپنے منہ سے کہتا تھا کہ آپ اگر دولت سے آسانیاں نہیں خرید سکتے تو پھر آپ کے دولت مند ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ یہ سامنے موجود ہر شخص کو چند لمحوں میں خرید لیا کرتا تھا۔ اس کی یہ عادت اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ اس نے آخر میں زندگی کو بھی خریدنے کی کوشش شروع کر دی۔ چیئرمین لی کن ہی کو 2014 میں ہارٹ اٹیک ہوا اور یہ کوما میں چلا گیا۔ اس کی وصیت کے مطابق اسے وینٹیلیٹر پر شفٹ کر دیا گیا اور اس کے لیے نئی ادویات کی ایجادات کا کام شروع کر دیا گیا۔ سامسنگ نے درجنوں تحقیقاتی اداروں کو فنڈنگ کی اور بڑے سے بڑے ڈاکٹر کا بندوبست کیا۔ لی کن ہی کی جان بچانے کے لیے قیمتی سے قیمتی ترین ادویات بنائی گئیں، مگر لی کن ہی کومے سے باہر نہ آ سکا۔ والد کی بیماری کے دوران اس کے بیٹے لی جائے یونگ نے کمپنی کی کمان سنبھال لی۔ یہ اپنے والد کو ایک بار اپنے پاؤں پر کھڑا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ ایک بار اپنے منہ سے کچھ بول سکیں، یہ اپنے ہاتھوں سے کچھ کھا سکیں اور ایک بار، جی ہاں صرف ایک بار، اپنی کھلی آنکھوں سے سامسنگ کی نئی اسکرین دیکھ سکیں۔ لیکن لی جائے یونگ کی کوئی کوشش بارآور نہ ہو سکی اور یوں 25 اکتوبر 2020 کی وہ شام آ گئی جب ڈاکٹروں نے مایوسی کا اعلان کر دیا اور لی کن ہی کومے کے عالم میں انتقال کر گیا اور اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اس کا بازو سائٹ پہ رکھا اور مایوسی میں سر ہلا دیا۔ سامسنگ کا مالک مر چکا تھا، لیکن مرنے کے باوجود اس کے اکاؤنٹ میں $21 بلین تھے اور یہ $375 بلین کی کمپنی تھی۔ یہ $21 بلین کے اکاؤنٹس اور $375 بلین بھی موت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ سامسنگ جیسی عظیم الجثہ کمپنی اور فانی دنیا کے یہ مسافر 78 سال کی عمر میں 6 سال کی طویل نیند کے بعد اگلے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوستو، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ خدا حافظ۔